ہاں جی، ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ولادت مسیح قرآن کریم کی روشنی میں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ یہ پورا ہفتہ ہمارا ولادت مسیح کے حوالے سے ہی جو ہے مطالعہ کرتے ہوئے گزرا ہے۔ تو گزشتہ سابقہ 2 کلاسوں کے اندر ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ ولادت مسیح جو ہے اس کے بارے میں 3 سے 4 مختلف قسم کے پرسپیکٹو ملتے ہیں۔ پہلا تناظر جو ہے وہ مسیحی تناظر ہے، تو مسیحیوں کے اندر دیر اس میں 3 جہات ہیں اس کی۔ ایک تو وہ روایات جو متی بیان کرتا ہے انجیل نویس متی ولادت کے متعلق، تیسری روایات وہ ہیں جس کو انجیل نویس لوکا نے بیان کیا ہے۔ یہ دونوں آپس میں کنٹریڈکٹ ہیں، عیسائی ان کو ملانے کی بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن معاملات بنتا نہیں ہے، اس پہ ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسرا جو پہلو ہے ولادت مسیح کا، وہ ولادت مسیح کا آواز آ رہی ہے؟ ولادت مسیح کا جو تیسرا پہلو ہے ایپوکریفل لٹریچر ہے، یعنی وہ تاریخی روایات جن کو قرآن کریم نے رد کر دیا اور جن کو مسیحیوں نے رد کر دیا، اور بعد میں جو ہے وہ ایپوکریفل لٹریچر کا یا غیر مستند لٹریچر کا یا غیر مستند کتابوں کا وہ حصہ بن گئی، کیونکہ آج کے مسیحی ان روایات کو نہیں مانتے۔ ان میں سے بہت ساری روایات ایسی ہیں جو قرآن کریم کا جو ولادت مسیح کا واقعہ ہے اس کی تائید اور توثیق کرتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ تو مسیحی نظریے کی بات ہو گئی۔ دوسرا نظریہ ولادت مسیح کا ہے یہودی نظریہ، وہ ہم نے سیشن کے اندر ڈسکس نہیں کیا کیونکہ یہودی انتہائی گھٹیا اور فحش قسم کے الزامات بی بی مقدسہ مریم علیہ السلام پر لگاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھی نے تحریر لکھی تھی، وہ تحریر ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، کیونکہ وہ اتنی جو ہے عجیب و غریب قسم کے الزامات ہیں کہ وہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی شرم آئے گی، تو آپ کو پھر یہودی نظریے سے بھی جو ہے واقفیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو 2 مذاہب کا ہو گیا۔ تیسرا جو رائے ہے وہ اہل اسلام کی رائے ہے اور قرآن کریم کی رائے ہے ولادت مسیح سے متعلق، وہ ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب عام طور پہ وہ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے انجیل پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ انجیلی روایات کو قرآنی روایات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات مبارکہ ہیں ان کو انجیل کے تابع کر کے پڑھا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم واضح طور پہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ معاملہ جو تھا وہ شروع سے ہی مختلف ہی تھا، اور آخر میں قرآن کریم نے یہ سارا واقعہ ہمیں بتا کر پھر قول فیصل بیان کر دیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے۔ تو یعنی پورا عیسیٰ علیہ السلام کا جو حقیقی واقعات تھے اس کو قرآن کریم نے انٹروڈیوس کرانے کے بعد پھر قول فیصل نازل فرما دیا کہ بھائی ان کی شخصیت یہ ہے، نہ اس سے 1 انچ زیادہ ہے نہ اس سے 1 سینٹی میٹر کم ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہمیں 2 صورتوں مبارکہ کے اندر ذکر ملتا ہے۔ ان میں پہلی سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں اور دوسری سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو واقعے کی شروعات ہوتی ہے وہ بی بی مقدسہ مریم علیہ السلام کی والدہ سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے کو ایک بیٹی عطا کیجیے، تو پھر میں آپ کے راستے میں اس کو جو ہے وقف کر دوں گی۔ تو قرآن کریم جب بتاتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، پس جب انہوں نے مقدسہ مریم کو بی بی مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ میری تو لڑکی کی ولادت ہوئی، جبکہ انہوں نے منت لڑکے کی مانی تھی۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو ہے پیدا کیا، کیونکہ جو ہے آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو ہے وہ لڑکی
لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. اور یہ ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. یہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. اصل قرآن مجید کے الفاظ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی طرح. تو اب یہاں پہ جو آج کے دور کے اندر ایک عجیب فینومینا بنا ہوا ہے جینڈر ایکولیٹی کے نام کا، اور اس بات کو خود کرسچن پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ہمارے مسلمانوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو دونوں کی مقدسہ کتابیں، یہ دین مسیحیت کی بھی اور جو ہے قرآن کریم بھی، اس بات کی تردید کرتی ہے کہ بھائی مرد اور عورت برابر نہیں ہے. اچھا، یہ جو بات قرآن کریم یہاں پہ کوڈ کر رہا ہے، یہ نیٹیوٹی آف دا جیمز، نیٹیوٹی گاسپل آف دا جیمز یا انفینسی گاسپل آف دا جیمز، جو ولادت کی عہد طفولیت کی انجیل جو یعقوب کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہاں پہ بھی بی بی مریم کی والدہ یہی بات کہتی ہے کہ بھائی لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جینڈر ایکولیٹی کا جو نعرہ ہے آج کے دور کا، یہ ایک ڈھکوسلے اور فریب کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بات خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف انجیل بھی ہے. چلے ایک سلائڈ رہ گئی، پتہ نہیں. اچھا جی، اب اگلی آیت کے اندر ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 42. اور جب فرشتوں نے پکارا اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو پسند کیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر. اب یہاں پہ سوال یہ ہے، بہت سارے عیسائی یہ جو ہے بہتان تراشی کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ خود پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ تصنیف ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ ورقہ بن نوفل سے یا مختلف بحیرہ راہب سے مل کے جو ہے انہوں نے وہ تعلیمات حاصل کی اور پھر ان کو قرآن کا نام دے کے پیش کر دیا. یعنی جو ہے بحیرہ راہب اور ورقہ بن نوفل کا ان کو صرف نام معلوم ہے، ان کے بارے میں ان کو مزید کچھ بھی نہیں پتا. وہ نام کی حیثیت ایک پر جیسی ہے، ان کے پاس پر ہے اور اس پر سے پورا کوا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ جو ہے وہ تعلیمات حاصل کی اور اس کے بعد پھر قرآن کو تصنیف کیا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کے اس دعوے کو بفرض محال ہم تسلیم کر لیں کہ آپ کا یہ دعویٰ درست ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم اگر پیغمبر اسلام کی تصنیف ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے مقدسہ مریم کو، بی بی مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی. اب اگر پیغمبر اسلام اس کے مصنف ہوتے تو وہ اپنے گھرانے کی خواتین کے بارے میں اسی بات کرتے ہیں نا کہ بھائی میرے گھرانوں کی خواتین کو جو ہے تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ایک یہودی خاتون کو جو ہے بتاتا ہے کہ ان کو جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، اور اس یہودی خاتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے جس کی حیثیت خود یہودیوں میں اختلافی حیثیت ہے. تو اس سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام میں جو ہے اپنے پاس سے گھڑ کر یا جو ہے کسی سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح سے یہ کتاب کو مرتب کیا، تو قرآن کریم کی اس آیت سے ان کے اس جھوٹے دعوے کی اور اس جو ہے جھوٹے الزام کی جڑ بالکل بآسانی کٹ جاتی ہے. کیونکہ اگر پیغمبر اسلام قرآن کریم کے مصنف ہوتے تو وہ آسانی سے اپنی مقدس بیوی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام اس میں شامل کر سکتے تھے، اپنی پاک بیٹی بی بی فاطمہ رضی علیہ السلام ان کا جو ہے وہ نام اس کے اندر داخل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس سے واضح طور پہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ آپ کو جو ہے تمام عورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. پیغمبر اسلام نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بیان کی. اچھا، ولادت مسیح کی ایک عربی انجیل بھی ہے جو آرامی زبان کے اندر لکھی گئی.
تو اس کو عربک انفینسی گوسپل کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہی ہمیں جملہ ملتا ہے کہ فرشتوں نے مقدسہ مریم کو جا کے خوشخبری سنائی کہ بھائی آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم انجیل کے اندر تو ایسا بیانیہ نہیں ملتا کہ مقدسہ مریم کو یہ فضیلت دی گئی ہو. تو اس کا مطلب یہ واضح طور پہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے قرآن کریم جو بتاتا ہے کہ انہوں نے الہام کا، وحی کا، وہ کتاب مقدس کا بہت بڑا حصہ فراموش کر دیا ہے. تو قرآن کریم نے ایسے بیانات کو دوبارہ نازل کر کے ایک تو مقدسہ مریم کی شخصیت کا دفاع کیا، ان الزامات کی تردید کر دی، اور دوسرا قرآن پاک نے ایک تو ان الزامات کی تردید کر دی، اور پھر دوسرا قرآن پاک نے جو ہے جو سابقہ الہام تھا جس کو مسیحیوں بھلا کے بیٹھ گئے تھے، تو اس کو قرآن پاک واضح طور پہ سامنے لے کر آ گیا. اچھا جی، اب اگلی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو ایک فرمان کی یا ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، اللہ یبشرک بکلمۃ. تو اب جو پاکستانی مسیحی پادری ہیں جو جہالت کے اندر اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، وہ صرف اس کلمہ لفظ کو اٹھاتے ہیں، اور انجیل کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یوحنا میں کلمہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. اب پوری تھیالوجی جو ہے نا اس لفظ سے جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمہ کہا ہے جو انجیل یوحنا میں مذکور تھا. یعنی اگلی پچھلی ساری آیتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور صرف ایک کلمہ لفظ کو پکڑ دیا اور جو ہے ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ بھائی قرآن نے جو ہے انجیل یوحنا کی تصدیق کر دی. تو یہ صرف ان کا ایک پیروپگنڈا ہے اور جھوٹ بولنے اور جو ہے دھوکہ دہی کا ایک ہتھیار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یوحنا جس کلمے کی بات کر رہا ہے وہ سارا سراسر ایک مشرکانہ پیراڈائم میں بات کر رہا ہے، وہ قرآن کریم اس کو نہیں جانتا. جب ہم انجیل سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشگوئی کی بات کرتے ہیں تب عیسائیوں کو سیاق و سباق یاد آنے لگتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ سیاق و سباق سے بات کریں، سیاق و سباق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. لیکن جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو یہ سیاق و سباق کو درکنار یہ صرف پورے جملے میں سے ایک لفظ نکال کے جو ہے نا اپنے مطلب کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ ان کے دوغلے رویے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک لفظ اٹھایا اور اس سے اپنی پوری تھیالوجی ثابت کرنا شروع کر دی، حالانکہ اس بات کی ہمیں پیغمبر اسلام نے کوئی تعلیم نہیں دی. اور پھر جو ہے قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا امر کہا ہے. روح کو بھی اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے. بہرحال ہمیں اس کی اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کلمت اللہ اور روح اللہ کے اوپر جب ہم انشاءاللہ کبھی سیشن کریں گے تو اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو جائیں گی. اچھا، ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی اہم ضرورت ہے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح پکارا گیا ہے. اب گزشتہ کلاسوں کے اندر ہم یہ بات جو ہے دیکھتے رہے ہیں کہ المسیح ایک مخصوص ٹرم ہے، یہودیوں کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا ایک خاص تاریخی اور مذہبی پس منظر ہے کہ المسیح وہ ہستی ہوگی جو اسرائیل کی نجات کے لیے آئے گا، اسرائیل کے دشمنوں سے جنگ کرے گا اور جو ہے اسرائیل کی حکومت کو بحال کرے گا. تو انجیل میں المسیح کے معنی یہ ہیں اصطلاحی، یہ انجیل کی اور بلکہ بائبل کی اصطلاح ہے یہ. لیکن قرآن کریم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ المسیح کی اصطلاح استعمال کی ہے اس کا بائبل کی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے ویڈیو بند کر لیجیے. تو بلکہ قرآن کریم میں یہاں پہ جو المسیح پارا ہے، المسیح کے 2 سے 3 معنی ہیں. المسیح
چنے ہوئے بندے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, وہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے اور اولو العزم من الرسل میں سے ایک نبی ہیں اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شفا بخشنے کی جو قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی بھی بیمار کو ہاتھ پکڑتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر اس مناسبت کی وجہ سے, ان کے دستے مسح کی مناسبت کی وجہ سے ان کو یہاں پر المسیح پکارا ہے. تو اچھا, آگے قرآن کریم فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا, کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً دنیا میں بھی معزز ہیں, کامیاب ہیں, کامران ہیں. والآخرتی من المقربین, اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. اب یہاں پہ 2 سے 3 باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر کامیاب ہیں. تو یعنی عیسائیوں کا یہ دعویٰ جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پوپ نے بھی جو ہے فرمان شاہی جاری کیا کہ یسوع مسیح کی جو موت ہوئی صلیب کے اوپر وہ ناکامی کی حالت میں ہوئی. تو قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس نظریے کا واضح طور پہ جو ہے تردید کر دی کہ مسیح کی جو ہے وہ صلیب تو ہوئی نہیں ہے, تو مسیح جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ایک منٹ. تو عیسائیوں کا عقیدہ یہاں پہ جو ہے اس کی جڑ ہی بالکل سرے سے کٹ گئی. اور پھر ابھی جو 2018 کے اندر پاکستان بائبل سوسائٹی نے ایک کتاب جامع الکتاب انسائکلوپیڈیا آف بائبل کے نام سے شائع کی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت جو ہے وہ نعوذ باللہ ناکامی کی حالت میں ہوئی اور ان کا مشن ناکام ہو گیا تھا. قرآن کریم جو ہے وہ بالکل یہ بات نہیں کہتا, بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. اچھا, ایک اور بات ہاں جی, اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, وہ مائک آف ہو گیا تھا جی. ہاں, تو کہاں تک بات ہو گئی تھی؟ کوئی بھائی مائک کھول کے بتا دے. عبداللہ بھائی وہ بتا رہے تھے کہ ایک پہلی بات جو ہے نا وہ پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مشن جو ہے نا ناکام ہو گیا, عیسائی کہتے ہیں. یہ اس کا حوالہ کہاں جی سے جی دیں گے؟ جی, اس یہ کا جامع حوالہ کوئی دے دے. الکتاب کے اندر, یہ جامع الکتاب میں لکھا ہوا ہے. گزشتہ سلائیڈ جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحیثیت مسیح شخصیت کے اوپر ڈسکس کی تھی, تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے ویٹیکن سٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا, جہاں پہ پوپ نے کہا ہے کہ یسوع کی موت جو ہے صلیب پہ ناکامی میں ہوئی. تو ایک لنک آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس سلائیڈ میں سے. دوسرا جامع الکتاب کے اندر موجود ہے, اس کی تصویر انشاءاللہ جو ہے آپ کو ہم سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے اچھا, شکریہ. تو قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا واضح طور پہ رد کر دیا. اچھا, والآخرتی من المقربین, اور آخرت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. اب قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اتنا پیارا اسلوب ہے کہ قرآن کریم 3 الفاظ کے اندر ایک بات کہتا ہے, اور اس الفاظ کے جو ہے نا
ہم جو ہے کھینچ جو ہے حروف کا اس کی جو ہے تشریح ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم نے صرف 3 الفاظ ادا کیے اور یہاں پہ ہمیں بتا دیے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں مقربین میں سے تو ہوں گے، لیکن صرف وہی اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے اللہ کے مقرب بندے ہیں اور وہ انہی کے اندر سے ہوں گے. تو اس سے عقیدہ ابنیت کی جڑ بھی کٹ گئی اور عقیدہ الوہیت کی جڑ بھی آسانی سے بالکل صاف انداز سے کٹ گئی، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ہوں گے آخرت میں تو یقیناً دوسرے لوگوں کو بھی خدا مان لیا جائے، لیکن عیسائی ایسا نہیں کرتے. اب عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ جب خداوند کا یوم محیب آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، تو اس میں پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بائیں طرف بیٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں مل کے جو ہے وہ اور نیچے اسرائیل کا تخت ہوگا اور یسوع کے حواری اوپر بیٹھے ہوئے 12 قبیلوں کا انصاف کر رہے ہوں گے. یسوع جو ہے تمام کائنات کا انصاف کر رہا ہوگا. تو یہ پورا کا پورا ایک جو دیو مالائی تصور عیسائیوں نے بنا رکھا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی بھی قرآن کریم کے صرف ان 3 حروفوں نے جو ہے سرے سے ہی جڑ کاٹ دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف ایک بندے ہیں، اس کے رسول ہیں جو مقدسہ مریم بی بی مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور جو ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی الوہی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ان کی والدہ کی کوئی الوہی حیثیت تھی. کیا ہوتا یہ بند کر دیں یار ساؤنڈ، اسے بند کر دینا کلاس میری. ہاں جی الحمدللہ. بھائی یہ مائک بند کر لیں گے. اچھا جی، یہ تو تھا سورہ مریم، سورہ آل عمران کی ہم نے کچھ آیات یہاں پہ دیکھی تھی. اب ہم جو ہے سورہ مریم پر آ جاتے ہیں. تو جو سورہ مریم ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 7 ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس جیسے نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اب یہاں پر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، پچھلے دنوں بھی ساتھی نے سوال کیا تھا ایک نے کہ وہ یحییٰ نام کے تو اور بھی لوگ موجود تھے، تو یہاں پہ قرآن کریم نے کیسے ہی دعویٰ کر دیا. اب اس بات کے مختلف جوابات ہیں. ایک پہلا جواب تو ہمیں اس کا انجیل کے اندر ہی مل جاتا ہے. اگر کوئی عیسائی اعتراض کرے تو اس کا جواب ہمیں انجیل کے اندر ہی مل جاتا ہے کہ جب انجیل یوحنا کا یہ پہلا باب جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کے گھر والے جمع ہوئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی اس کا نام کیا رکھیں. تو حضرت زکریا تو اس وقت گفتگو کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ بائبل ان پہ الزام لگاتی ہے کہ ان کو بطور سزا جو ہے ان کی ولادت تک گنگا کر دیا گیا تھا. تو حضرت زکریا نے جو ہے تختی منگوا کے اس پہ یوحنا نام لکھا. تو لوگوں نے کہا تھا یہ کیسا نام ہے، یہ تو ہمارے خاندان میں ایسا نام ہی نہیں ہے. تو لہٰذا انجیل خود جو ہے عیسائیوں کے اعتراض کی جو ہے وہ تغلیظ کر دیتی ہے کہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے اور ان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. تو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا، ابیا کا خاندان، جو انجیل میں لکھا ہے کہ وہ ہارون کے خاندان سے ابیا کے فریق سے تھے. تو ابیا کے خاندان کے اندر یہ یحییٰ یا یوحنا نام کسی کا نہیں تھا. تو یہ تو ہو گیا عیسائیوں کا جواب. اب یہی اعتراض ملحد بھی کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کا نام کہتا ہے جان انگلش کے اندر نا، تو یہ جان نام جو ہے یہ تو جو جیوش ہسٹری ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے. خاص طور پہ مشہور بادشاہ ہے یوحنا جان ہری کانس، یہ ہشمونی خاندان کا گزرا ہے، مقابلی خاندان کا، تو وہ موجود تھا. اور اسی طریقے سے کچھ سردار کائنوں کے نام بھی جو ہے جان تھے. تو یہ تو قرآن مجید کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ اس جیسا نام کا آدمی پہلے نہیں تھا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یہ جو جان لفظ ہے یا یوحنا جو لفظ ہے، اس کا جو ورڈ روٹ ہے، اس ورڈ روٹ سے ملتے جلتے الفاظ تو اور تھے وہاں پہ نام، جیسے یوحنان، یحییٰ نان،
یہ نام اس طرح کے اور بھی نام تھے، لیکن جو یوحنا ورڈ تھا یہ جو ایز اے پراپر ناؤن یہ وہاں پہ کسی کا نام نہیں تھا۔ آپ میں سے جو عربی جانتے ہوں گے تو ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ جو حرف اصلی ہوتے ہیں، یہ جو ورڈ روٹ ہوتے ہیں، ایک ورڈ روٹ سے بہت سارے نام بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی اب مثال لے لیں، اب محمد نام ہے، اس کا مادہ حمد ہے، حامیم دال، ٹھیک ہے۔ اب محمد بھی اسی سے بن رہا ہے، احمد بھی اسی سے بن رہا ہے، حامد بھی اسی سے بن رہا ہے، تین نام تو اسی سے بن رہے ہیں، اور بھی بہت سارے نام بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو یوحنا کا جو ورڈ روٹ ہے عبرانی کے اندر، اس سے جو ہے وہ جو یہودیوں کے جو نام تھے تاریخ کے اندر، وہ اس ورڈ روٹ کے مطابق جو تھے، ان کا ورڈ روٹ جو تھا وہی تھا جو حضرت یوحنا علیہ السلام کے نام کا تھا، لیکن یوحنا نام کسی کا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی ایک توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو یہ سمیہ کا جو لفظ ہے اس کے ایک معنی مثل ہونے، مشابہ ہونے کے لیے ہے۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس جیسا آدمی اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کیا۔ تو جیسے ترجمے میں بھی ہم نے بریکٹ دیکھے دے رکھا ہے، ہم نے اس جیسا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انجیل کے اندر لکھا ہے کہ عورتوں سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ان کی فضیلت جو ہے وہ خود یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا کوئی بھی بندہ پیدا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے یہاں پر۔ امید ہے کہ ساتھیوں کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اچھا، ایک اور بات ہے یہاں پر، یہ سلائیڈ میرے خیال میں مس ہو گئی، میں نے بنائی تھی۔ قرآن کریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حنانن کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر آیت مبارکہ ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو حنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ تو اب یہ حنانن کے ایک معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ عورتوں سے پرہیز کرنے والا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں بائبل کے انجیل کے اندر کہ انہوں نے ساری زندگی کی تھی، زندگی گزاری، انہوں نے کوئی نہیں بنایا، اور جیسا جو ہے اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے۔ تو قرآن کریم کے اس لفظ سے ان کی پوری زندگی عکاسی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکیزگی کی زندگی گزاری۔ اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا ایک فرقہ اصولی ہوا کرتا تھا، جو لوگ شادی بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو چھوٹے بچوں کو لے کے پالا کرتے تھے۔ یہ جو بچے ہوتے تھے، یہ جو فرقہ تھا یہودیوں کا، یہ بیاباں کے اندر رہا کرتا تھا۔ تو جب زکریا علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ بھائی آپ کون ہیں، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں بیاباں میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنا تعلق بیاباں سے جوڑا تھا۔ اور لوکا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہونے تک بیاباں کے اندر ہی رہا۔ پھر بھی آن کرتا ہوں بھائی، میں کیا کریں۔
آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں اب آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ ہاں تو یہ چلے میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو قرآن کریم نے حنانن کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، تو حنانن کے معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ عورتوں سے پرہیز کرنے والا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور تجرد کی زندگی گزاری، اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا ایک فرقہ اسینی نام کا ہوا کرتا تھا جو وہ شادی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کے بچوں کو لے کے پالا کرتے تھے، اور یہ فرقہ بیاباں میں رہتا تھا۔ تو بائبل میں بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بیاباں میں ہی رہتے تھے، کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیاباں میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ اور یہ لوکا کے آخر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے باب کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہونے تک بیاباں کے اندر رہا۔ تو لہذا جو ہے وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اسی بیابانی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفرازی فرمایا تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا تو انہوں نے جو ہے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہی کے بہت سارے ساتھی ان کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، جن کا ذکر ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑ کر پھر جو ہے کریا کریا بستی بستی اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ساتھیوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے۔ اب یہ آیت عیسائی جو ہے اس آیت سے بھی جو ہے نا بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے اس حوالے سے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا، یہاں پہ ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم، یہاں پہ یہ دو آیتیں ہیں سورہ مریم کی، بلکہ نہیں سوری یہ ہاں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ تھوڑا سا دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سورہ مریم اور سورہ آل عمران، ان دونوں کی آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب وہ اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کرتے ہیں۔ عمران کی آیت بتاتی ہے قال ربی قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا بات نہیں کر سکو گے، تو اس دوران تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا۔ تو وہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی تھی کہ بھائی ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہ قبولیت دعا کی علامت تھی۔ اچھا، اب یہی بات سورہ مریم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ جب ہم انجیل لوکا کے حوالے سے جب ہم سیشن میں بات کر رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی انجیل نویس نے یہاں پر اس بات کو حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کے لیے بطور سزا پریزنٹ کیا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو فرشتے کی بات سن کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اولاد ہو جائے گی اس عمر کے اندر، تو لہٰذا اللہ نے ان کو سزا دی کہ جو ہے نا تو اب بوڑھا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ایک بالکل ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو ہے یہ نبی نے ایک نبی کی اوپر لگایا جو کہ نبی کی شان کے بھی بالکل سراسر خلاف ہے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا اور عصمت انبیاء کا دفاع کیا ہے یہاں پر کہ یہ جو واقعہ تھا یہ فی نفسی واقعہ اس طریقے سے تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یقیناً میری دعا قبول کر لی ہے، لیکن آپ کی نشانی میرے کو بتا دیجیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے 3 دن تک تو کسی سے گفتگو نہیں کر سکیں گے سوائے یہ کہ آپ اشارے سے بات کریں گے، اور آپ 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، کرم کیا تھا، فضل کیا تھا، تو اس کے اوپر وہ اللہ کی پاکیزگی ہی بیان کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر کے آخری حصے کے اندر اولاد عطا فرمائی۔ اور
جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لی تھی کہ جو انجیل لوکا ہے اور قرآن کریم کا جو سورہ مریم کا جو واقعہ ہے ان دونوں کے اندر مطابقت یہ ہے کہ انجیل لوکا بھی پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ذکر کرتی ہے اور پھر قرآن کریم میں ان کی ولادت کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیونکہ انجیل نویس نے ایلیا کا مسئلہ حل کرنا تھا تو لہٰذا اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایلیا بنا کر پیش کرنا تھا. تو وہ ایلیا بنانے کی خاطر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پورے کے پورے ان کی ولادت کے بارے میں تفصیل سے لکھا. جبکہ قرآن کریم میں جو اس واقعے کو نقل کیا ہے قرآن کریم کا منہج اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کوئی اپنی ذات کے اندر کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو کوئی الوہی ہستی مانا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک معجزے کی مدد سے ہوئی ہے. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب میری تو ہڈیاں کھنکھنانے لگی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے جو ہے وہ بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے تو میرے کو اولاد دے. تو اس عمر میں تو لوگوں کی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ بغیر باپ کی پیدائش ہونا کیونکہ ایسی عمر میں تو جو ہے وہ آدمی اولاد پیدا کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی ان کو. ہاں جی. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے عصمت انبیاء اور یہ بات دل کے حضرت علیہ السلام کی بات میں کوئی شک یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی پاکی کی سکیں گے. ہاں جی. یہ قرآن کریم کی ایسے بہت بڑا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا لیکن کچھ ساتھی نئے بھی آئے ہیں تو جو ہے ان کی وجہ
हाँ, कहाँ तक बात हो गई थी? हाँ, तो ये जो आयत है वह सलाम योम अमूत व योम उबासु हय्या, तो इस आयत से ईसाई जो है वो मुसलमानों को धोखा देते हैं कि जो है यहाँ पर हजरत ईसा अलैहि सलाम देखें जी, यौम वुलिदतु, जिस दिन में पैदा हुआ, यानी क्रिसमस का दिन, क्रिसमस के दिन को अल्लाह ताला ने सलामती वाला दिन कहा है। यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे को अल्लाह ताला ने सलामती का दिन कहा है। यौम उबासु हय्या, रिसरेक्शन डे, रिसरेक्शन डे को अल्लाह ताला ने जो है दिन में दोबारा जी उठूंगा, दोबारा थे देखें, तीनों दिनों को अल्लाह ताला ने जो है वो सलामती वाले दिन कहा है। जबकि यहाँ पे मसला ये है कि ये जो आयत है, आयत का जो मजमून है, इसके अंदर सलामती जो है वो ईसा अलैहि सलाम की ज़ात पर है, दिनों के ऊपर। और ईसाई ये दावा करते हैं कि खुदा का बेटा पैदा हुआ, और यहूदियों ने जो है उसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के ऊपर इल्जाम लगाए। तो कुरान पाक ने जो है वाज़ेह तौर पे इसकी तरदीद कर दी कि भाई उनकी पैदाइश का दिन सलामती का दिन था, खुदा के बेटे की पैदाइश का दिन नहीं था, और ना ही उनकी जो विलादत थी वो किसी गलत काम का नतीजा थी, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। तो वो उनकी विलादत सलामती का था। फिर ईसाई कहा कि हमने उनको लात मत मार दिया। तो कुरान पाक ने यहाँ पे बात की वाज़ेह तरदीद कर दी कि बल्कि जब उनकी वफात होगी तो वो दिन सलामती का होगा, और जिस दिन वो उठेंगे तो वो उस दिन भी सलामती में ही उठेंगे। अब ईसाई यहाँ से जो है क्रिसमस की जो है वो सब निकालते हैं इस आयत से, और जो है वो अपना गुड फ्राइडे का सबूत निकालते हैं, और रिसरेक्शन डे यानी ईस्टर का सबूत निकालते हैं। तो इसका मसला यही मजमून, क्या इससे जो है 15 आयतों पहले ही, 17 आयतों पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तरफ भी मंसूब है, व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। और सलाम जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफात हुई, जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो याह्या अलैहिस्सलाम उनका जो है इसको भी जो है वो उनके इस इस्तदलाल को कबूल कर लेंगे कि भाई कुरान पाक यकीनन जो है यहाँ पे क्रिसमस की और ईस्टर की तस्दीक कर रहा है। क्योंकि अगर वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है बिल्कुल फजूल और घटिया बात कर रहे हैं, कुरान पाक को जो है अपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअन सूइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, कि ए हारून की बहन, ए हारून की बहन, तेरा बाप भी बुरा आदमी था, ना ही तेरी वालदा खराब थी। ये उस वाक्य का ये तरफ इशारा किया है इससे, जब बीबी मुकद्दसा मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जो है अपनी कौम में वापस आई, तो उस वक्त यहूदियों ने कहा कि भाई ये तो हेकल में रहने वाली पाकबाज खातून थी, इसके बच्चा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने एतराज किया और कहा कि हारून की बहन। अब मुस्तशरिकीन और हमारे देसी ईसाइयों ने उसको लेके बहुत उछल कूद की है कि कुरान पाक ने जो है वो उख्ते हारून का है, जो है हजरत मरियम को उख्ते हारून का है। वो हारून जो है वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो वालिद भाई का नाम था, तो वो तो सैकड़ों साल पहले गुजर गए। तो कुरान पाक ने जो है वो मुकद्दसा मरियम को हारून की बहन कैसे बना दिया। तो ये बिल्कुल एक इंतहाई जाहिलाना किस्म का एतराज है, और इसका जवाब खुद हमें हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जब सहाबा कराम के सामने भी एतराज किया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को फरमाया कि भाई आपने उनको ये क्यों नहीं कहा कि बनी इसराइल के जो लोग थे वो अपने बुजुर्गों के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखा करते थे। तो लिहाजा मुकद्दसा मरियम जो थी उनके भाई का नाम हारून था, और वो जो है वो हजरत जो है वो उनके भाई का नाम हारून था, और उसमें कोई मसला भी नहीं है।
اب آپ یہ دیکھیں، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اسرائیل کے اسلاف و اجداد کے اوپر رکھتے تھے، تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، اور خود بائبل سے اس کی تاکید ہوتی ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، مقدسہ مریم کا جو مبینہ طور پہ شوہر ہے، جو انجیل میں مذکور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یوسف، ٹھیک ہے۔ یوسف جو ہے بنی اسرائیل کے بہت بڑے نبی کا نام ہے، جو مصر میں بادشاہ بھی رہے، اور سورہ قرآن پاک میں ان کے لیے پورا سورہ یوسف نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے یوسف نجار کی عیسائیوں کے مطابق یوسف نجار مقدسہ مریم کی جو اولادیں تھیں، ان اولادوں کے نام بھی جو ہے وہ بزرگوں کے نام پہ تھے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، ایک بھائی کا نام جو تھا وہ یہودا تھا، دوسرے کا جو ہے وہ شمون تھا، اور یعقوب تھا۔ تو اب آپ یہ یعقوب جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جو ہے وہ حضرت یہودا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ تو نام سارے کے سارے، خود مقدسہ مریم جو تھی ان کا نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن مریم کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ عیسائیوں کا اعتراض بالکل فضول ہے۔ اب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ بھائی یسوع جو ہے انجیل کے اندر ایک نابینا آدمی یسوع کو ابن داؤد کے پکارتا ہے، تو پھر ہم بھی ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی داؤد تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے تھے، تو پھر انجیل نویس نے ان کو کیسے جو ہے وہ ابن داؤد کے اس کے والد ہی نہیں تھے؟ تو سارا محاورے ہوتے ہیں، عربی کا محاورہ ہے یہ، اور کسی بھی عیسائی کو، اس وقت کے جو عیسائی تھے، کسی بھی عیسائی کے پیٹ میں مرو نہیں ہوئی اخت ہارون سن کے، اور جو ہے وہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں ان دیسی عیسائیوں کو کہاں سے جو ہے اسلام دشمنی کا بخار چڑھا ہے، اور انہوں نے اسے جاہلانہ اعتراض قرآن پہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں قوم میں واپس آ رہی ہے، تو قوم ساری اور ان کے بچہ کو یعنی اس اور سارے حالات کو فیس کیا ہو۔ اب جب ہم انجیل کے اندر دیکھتے ہیں، یہ نقطہ پرسوں ہمارا رہ گیا تھا لوکا والی کے اندر، تو پھر میں نے سوچا کہ ہم اس کو جو ہے جب اہل مقدسہ مریم آتی ہے، یار آواز نہیں آ رہی، کہ جب مقدسہ مریم، ایک منٹ بھائی، آواز آ رہی ہے؟ تو بہرحال تو یہاں پر ایک جو ہے یہ بات لوکا کی انجیل پڑھتے ہوئے رہ گئی تھی، تو یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کی خوشخبری مقدسہ مریم کو سنا دی جاتی ہے، تو پھر وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس تشریف لے کے جاتی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان سے ملاقات کرتی ہے تو ان کو مقدسہ مریم کی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ واقعہ آپ اس کے اندر پڑھ لیجئے گا، تو ابھی پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو انتہائی زیرت، دانا، عمر رسیدہ اور جہان دیدہ خاتون تھی، جنہوں نے جو دنیا دیکھ رکھی تھی، تو انہوں نے مقدسہ مریم کی اس حالت کے اوپر جو ہے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ بھائی آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ معاملہ، جبکہ قرآن پاک کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ بالکل عجیب و غریب معاملہ تھا کہ جو ان کی قوم کے لوگ جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ آبجیکشن کیا، لیکن انجیل میں ایسا کوئی آبجیکشن نہیں ملتا۔ تو اس سے واضح طور پر مطلب یہ انجیل ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم کی یوسف نجار سے شادی ہو چکی تھی، تبھی کسی نے بھی جو ہے ان کے اوپر کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں کیا۔
جبکہ قرآن پاک اس واقعے کو بالکل چھانچ پٹک کر کے اور اصل بات کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ نہیں بھائی معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا جس طرح انجیل بیان کر رہی ہے، بلکہ اصل معاملہ اس طرح سے تھا۔ اچھا جی، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش نہیں بنایا۔ اب جب ہم انجیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی کون میری ماں کون میرے بہن بھائی، جو خدا کا کلام سنتے ہیں وہ میرے ماں اور بہن بھائی ہیں۔ تو یعنی وہ ایک انجیل کے اندر ناؤز باللہ ان کو وہ اپنی والدہ کا گستاخ بنا کے پیش کیا گیا ہے، جبکہ ایسا واقعہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے اس بات کی بچپن میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ آخری آیت ہے، یہ اب آواز کی وجہ سے میرے کچھ باتیں اسکپ کر دی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ ہم کریں گے۔ تو دیکھیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کے بارے اور ان کے بارے میں سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں یہ سارا واقعہ بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے بارے میں سچی بات یہ ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں شک ہی ہے۔ آپ اپوکریفل روایات دیکھ لیں، آپ انجیلی روایت دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے ایک بات بھی جو ہے متفق نہیں ملے گی، مختلف ہی ساری باتیں ہیں۔ تو جہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں پہ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی تاریخی واقعے میں اختلاف ہو جائے، ایک بندہ الگ کہانی سنا رہا ہو دوسری الگ کہانی سنا رہا ہو، تو پھر شک ہو جاتا ہے نا، اس کو بطور ایویڈنس قبول نہیں کیا جاتا اس بات کو۔ تو قرآن پاک نے یہاں پہ قول فیصل حاصل کر دیا کہ یہ بات بالکل شک ہے، سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہی قرآن پاک کی آیت ہے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا عیسائی بادشاہ تھا اس کے دربار میں پڑھی سورہ مریم کی، تو وہ رونے لگا، اس کی روتے روتے داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ اس تنکے سے زیادہ بیان کیا ہے نہ اس تنکے سے کم بیان کیا ہے۔ تو پھر کفار مکہ کا جو وہاں پہ وفد پہنچا ہوا تھا، اس نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو وہ جو موحد عیسائی تھے ان کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچی بات یہی ہے، ان کو سچی بات پتا تھی۔ تو تبھی جب قرآن پاک کے سامنے کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی تو حقیقی بات ہے کہ اس وقت بھی جو ہے عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف تو شروع سے چلا آ رہا تھا، تو موحد عیسائی تھے، ان کو پولوسی تخلیصی عیسائیوں نے دبا رکھا تھا، تو اس نے جو ہے حق کو پہچان لیا اس نے۔ چلے جی، اب سوالات جوابات کر لیتے۔ ہاں جی، کسی کو سوال ہے تو پھر کر لیں۔ چلیں جی، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم بس کے خلاف سے کام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ جو ہے وہ پیر والے سوال آ گئے۔
عہد نامہ عتیق کے اندر جو کلمے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب آپ کیتھولک ترجمہ اٹھائیں اس کے لیے تو وہاں پہ آپ کو کلمے کا لفظ ملے گا. پروٹسٹنٹ بائبل میں کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جو کلمے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جو ہے وحی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کتاب الہی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسا جو ہے وہ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ کلمہ تیرے بہت نزدیک ہی ہے بلکہ تیرے منہ کے پاس ہے، اور وہ کلمہ کوئی آسمان کے لیے کہ جس کو تو جو ہے پکڑ نہ سکے. تو یہ کلمہ جو ہے وہ شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بھائی یہ شریعت کی جو باتیں ہیں یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے آسمان پہ چڑھنے کے برابر سمجھو، بلکہ یہ آپ کے بہت نزدیک ہے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے. تو کلمے کا لفظ عہد نامہ عتیق کے اندر تو شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عیسائیوں نے اس کو جو ہے وہ کچھ اور ہی رنگ دے دیا. السلام علیکم. جو حضرت زکریا ہیں انہوں نے جس طرح قرآن میں وارث کی دعا مانگی تو انہوں نے بائبل کی روح سے کس چیز کی دعا مانگی تھی، یا ان کو بائبل کے مطابق بنا مانگے ہی حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی تھی؟ بائبل میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کی دعا مانگی ہو، لیکن قرآن پاک ہمیں یہ بات بتاتا ہے. نہیں، قرآن پاک بھی بیٹے کا تو نہیں بتا رہا، وارث کا بتا رہا. اچھا، یعنی بائبل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا دعا کے ہی ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو بیٹا ملے گا؟ جی ہاں. اچھا، شکریہ. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اچھا، تیسری بات یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ مسیح جو ہے وہ مطلب اس کا مطلب وہ اسپیسیفک وہ مسیح نہیں ہے جو آپ کہیں کہ جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے. اب جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے مطابق یہ کہا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو جی ہاں. کیا اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ والا مسیح نہیں ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان کا نام مسیح ہے؟ اس کی ابھی میں نے آپ میرے خیال میں اس وقت ان نہیں ہوئے تھے، میں نے اس کی صراحت کر دی تھی کہ یہ جو قرآن پاک کی اصطلاح مسیح کا مطلب الگ ہے، اور جو بائبل کی مسیح کی اصطلاح ہے اس کا مطلب الگ ہے. قرآن پاک کی جو مسیح کی اصطلاح ہے اس کے معنی مسا کیا ہوا چنیدہ بندہ ہونے کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دست مسا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شفا بخش قوت عطا فرمائی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. اس بارے میں تفصیل سے بات کر لی ہے ہم نے پیچھے. اچھا، مجھے وہ اصل آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. تو اچھا، کیا اس پہ جو ہے نا اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو اب اگر وہ حضرت مریم کو بچپن میں یہ بات بتا دی گئی تھی، مطلب ان کی پیدائش کے وقت، تو حضرت مریم نے بھی پبلکلی بھی بتایا ہوگا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. تو لیکن جب وہ بائبل یعنی یہ جب کرتی ہیں تو اس میں تو پوچھا گیا کہ آپ مسیح ہیں، یا یعنی کہ وہ حضرت مریم نے پبلک سائز نہیں کی تھی بات. بھائی یہ بات میں نے جب کلاس شروع کی تھی نا، میں نے تبھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے جو بھائی ہیں نا مسلمان بھائی، وہ قرآن پاک کے بیان کو انجیل کے تابع کر کے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے بے شمار ابہامات پیدا ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک ایک الگ ڈسکورس میں بات کر رہا ہے، انجیل کا ڈسکورس الگ ہے. تو آپ یا تو ہم یا تو قرآن کو قرآن سے سمجھیں یا انجیل کو انجیل سے سمجھیں. ہاں، جہاں پہ باہمی تطبیق کی گنجائش ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ تطبیق نکال بھی لیتے ہیں. درست. اچھا، ایک سوال یہ ہے، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، آپ نے کہا اس سے مراد کرسمس ڈے ہے. یہ عیسائی سمجھتے ہیں. جی ہاں، عیسائی سمجھتے ہیں، اور کچھ ڈیبیٹس کے اندر انہوں نے اس اعتراض کو اٹھایا بھی ہے، اور جو ہے فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے عیسائی کمنٹس کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو 2013 سے ان کو بھگت رہے ہیں فیس بک کے اوپر، تو اس لیے بہت سارے اعتراضات جو ہے جو مسلمانوں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات جو ہے ہم سیشنز کے دوران دیتے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اچھی طریقے سے ان کو ان کے اعتراضات کے بارے میں اویئرنیس مل جائے، اور وہ ان کی دھوکہ دہی کو سمجھ سکیں اور جواب دے سکیں.
ہاں اور کوئی سوال ہے آدم جمال بھائی؟ چلے ٹھیک ہے پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں یہیں پر، انشاءاللہ کل والے دن کلاس ہوگی دوبارہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. السلام علیکم.